کریم رب بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور رحمت کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں ہے۔ کسی جگہ کسی مقام پر کوئی آدمی جتنی بھی عقل دوڑائے اس کی عقل تھک کے واپس آ جائے گی، پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل سے پیدا کیا، صحت دی، تندرستی دی، عافیت دی، اور ہماری زندگی میں جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، ایک ذرہ برابر محنت شامل نہیں، محض اللہ کا فضل ہے۔ اتنے سارے انعامات کیے، لیکن ایک مقام پہ آ کے وہ کریم فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان اتنے ہیں گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ عقل تھک کے لوٹ آئے گی۔ مالک کے احسانات کی نہ کوئی حد بندی ہے، نہ کوئی شمار ہے۔ وہ خود فرماتا ہے تم میری نعمتیں گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، لیکن ایک مقام پر کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ نہیں سمجھا سکتا میں آپ کو، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں، میں نہیں کھول سکتا اس جملے کو۔ جو تھوڑا بہت شعور ہے، جو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے، وہ تھکتی ہے۔ اپنی کم علمی، کم فہمی بار بار آڑے آتی ہے کہ کیسے کھولے اس جملے کو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نبی پاک تو کائنات کے رسول ہیں، حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا، محض انسانوں کا نہیں، پوری مخلوق کا۔ قرآن مجید نے کہا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، عالمین کے رسول ہیں، یعنی جس کا رب رب ہے نا، ان سب کے حضور رسول بن کے آئے ہیں، جنوں کے بھی، انسانوں کے بھی، حیوانوں کے بھی، جانوروں کے بھی۔ میں نے تو اعتراف کر لیا ہے، آج پہلی دفعہ کیا ہے کہ میں یہ مضمون آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن میری آپ اس کمزوری پر میری طرف توجہ تو زیادہ کریں نا۔ رسول مخلوق کے، احسان صرف مومنین پر۔ یا اللہ جنوں پر احسان نہیں، فرشتوں پر احسان نہیں، تیرے محبوب نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، ان پر احسان نہیں، پھر کل انسانوں کے حضور رسول ہیں۔ یہ ساری امت دعوت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، تو مالک کی ساری کائنات پر احسان نہیں؟ تو گویا قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ احسان تو سب پر ہے، پر بات تو اس سے کرنی ہے نا جو احسان مانے۔ او بھائی بچے چار ہیں، سارے باپ کی اولاد ہیں، باپ نے مشترکہ خرچہ کیا ہے، والد نے مشترکہ تعلیم دلوائی ہے، ایک جیسے اسکول میں پڑھایا ہے، جتنا گھر میں کھانا پینا رہنا سہنا تھا مشترکہ ہے، لیکن وہ چاروں میں سے ایک کو ٹیلی فون کر کے کام بتاتا ہے، ایک کو اپنے مسئلے ڈسکس کرتا ہے ایک کے ساتھ۔ اسے پوچھے بھئی تیرے بیٹے چار نہیں، وہ کہتا ہے منڈے تے پتر تے چاروں ہی نے، پر کرنی تھی وہ دن نا جڑی منے۔ بات تو اس سے کرنی ہے جو فرما بردار ہو، بوجھ تو اس پہ ڈالنا ہے جو بوجھ اٹھائے، کام اس کو کرنا ہے جو بھاگ کے کار آئے، تو جو کہے ابا جی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں،
میں تھوڑا مصروف ہوں، ذرا فلانی جگہ جانا تھا، تو دوسری دفعہ کام کیسے بتائیں گے؟ بلا مثال و بلا تشبیہ کا رسول تو کائنات کے ہیں۔ احسان مومنوں پہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے آنے پر جو رنگ ابو بکر صدیق کا ہے نا، ان کے نام پر جان قربان کرنے کی جو تڑپ عمر فاروق میں ہے نا، دیکھو تو صحیح عثمان کس طرح آ کے خدمتیں کرتے ہیں، کس طرح خود کھانے پکا پکا کے لاتے ہیں تو کائنات کے رسول۔ لیکن آنکھ کھول کے دیکھو نا، شیر خدا کے ہاتھوں پہ چھالے، وجود نور پر خوشبودار پسینہ، اور ایک باغ میں مزدوری کر کے چند کھجوریں لائے۔ علی کیا ہوا؟ فرمایا میرے نبی نے کھانا نہیں کھایا کئی دنوں سے۔ او بھائی احسان تو اسے بتانا ہے نا جس نے ماننا ہے۔ آؤ نا تمہیں میں لے چلوں حبشہ کی سرزمین پر۔ اسلام کے پہلے خطیب حضرت جعفر طیار نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور نجاشی سوال کر رہا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں مکہ مکرمہ کے، اور یہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم یہاں ہجرت کر کے آئے ہو، لیکن تم نے تو وہاں بڑا فساد معاذ اللہ برپا کر دیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی بولے میں نہیں وہ درد لا سکتا، نہیں حیثیت کہ میں ترجمانی کروں۔ مسند امام احمد بن حنبل کھول کے دیکھنا، حضرت سیدنا جعفر طیار کہنے لگے بادشاہ ہم تو بت پرستی کرتے تھے، بھائیوں کا حق کھا جاتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، غریبوں پر ظلم ہوتا تھا، بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، پھر تجھے بتاؤں کیا ہوا؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے پھر اللہ نے نا ہم ہی میں سے ہمیں ایک رسول عطا فرمایا۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ فرمایا پھر اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ پھر وہ جن بھائیوں کو ہم ستاتے تھے نا، ان سے پیار کرنے کو دل کرنے لگا۔ پھر جن غلاموں کو ہم گویا اچھوت سمجھتے تھے، قریب نہیں آتے تھے، پھر ہم ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے۔ فرمایا پھر وہ پڑوسی جو ایک دوسرے کو ستاتے تھے وہ ہم سائے بن گئے، ہم سائے، ایک سائے میں رہنے والے، جن کا سایہ ایک ہے۔ کہا بادشاہ پتہ تجھے بتاؤں ہوا کیا؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اب ہم بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، اب ہماری محبتوں، شفقتوں، توجہات کا مرکز بیٹیاں بن گئی ہیں، ہمارے انداز بدل گئے ہیں۔ بس کریم نے کرم کر دیا ہے، مالک نے رحمت کر دی، اس کے فضل کی برکھا برسی ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی ہو گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ نہ جانے وہ کیا کشش تھی، وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا ادا تھی، وہ کیا انوکھا پن تھا، کیا جاذبیت تھی، کیا کیفیات تھی، کیا درد تھا، کیا سوز تھا۔ انقلاب بھی انقلاب ہے بادشاہ۔